بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور حقیقت جادو. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول. ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. جادو کے متعلق، ٹونے کے متعلق ہمیں بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جادو کا عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سحر، اور سحر کا معنی ہوتا ہے وہ علم کہ جس کے ذریعے سے طبائع اور صورتوں کو بدل دیا جائے. اس کے علاوہ اس کا معنی لغت میں دھوکہ، فریب کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اور سحر عربی کے اس لفظ کا تیسرا معنی زود اثر، جلد طبیعتوں اور ذہن پر کسی چیز کا اثر کر دینا یا اثر ہو جانا، اسے سحر یعنی جادو کہتے ہیں. اور چوتھا معنی سحر کا ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جو خرق عادت ہو، خرق عادت، خلاف عادت، کہ جسے ایک انسان اپنی بشری اور انسانی طاقت کے ساتھ نہ کر سکے. ایسے کام کا ظہور، اس کو بھی لغت میں اور قرآن و سنت میں سحر کہا گیا. گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سحر، جادو کا ذکر فرمایا، اور یہ جتنے معنی میں نے بیان کی ہیں لغت کے اعتبار سے، یہ لفظ ان سب معنی کے ساتھ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر جادو کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے پہلا مقام قرآن پاک کا پہلا پارہ، اس میں اس کا ذکر ہوا. اور اس جادو کے کرنے اور کرانے کے مقاصد، اس میں سے ایک مقصد کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہا کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر کے اپنی خواہشات نفسانی کا راستہ ہموار کرتے تھے. یہ مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سحر کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا انداز، کوئی ایسے منتر پڑھنا کہ جس سے میاں بیوی میں دوری پیدا ہو. طلاق نہیں، دوری، تفریق کی بات قرآن نے کی ہے کہ جب میاں اور بیوی دور ہوں گے اور احسن اور شرعی طریقے کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ان حالات میں شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے. اور جو لوگ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، اس زمانے میں جو لوگ جادو کرتے تھے، ان جادو کرنے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی اور پسند کی عورت سے اپنے معاملات کو ہموار کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیتے تھے. علامہ صاحب یہ تو ہوگی بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ جادو ہے کیا اور اس کی حقیقت ہے، لیکن ایک عام بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ خدائی صفات میں شرکت تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن یہ جو جادو کا کرنا ہے، کیا اس میں کوئی خدائی صفات میں شرکت کا پہلو بھی نکلتا ہے؟ یہ موضوع اپنے وسعت کے اعتبار سے بہت بڑا موضوع ہے. اس کے علمی فکری پہلو بھی ہیں، اس کے معاشرتی پہلو بھی ہیں، اس کے معاشی پہلو بھی ہیں، اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں، اور اس کے مقاصد بھی بے شمار احادیث میں، تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو مؤثر ہے، جادو اثر کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے اثر کو روک دے تو اس پر قادر ہے۔ جس طرح زہر انسان کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو زہر بھی انسان کو نہیں قتل کر سکتا۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی پی لی تھی، اور وہ جو سفیر تھا وہ دیکھتا رہ گیا کہ ابھی یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے، مگر آپ اپنے وقت پر شہادت کی موت آپ کو اللہ نے دی، اور ایک شخص نے آپ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں آپ شہید ہوئے۔ اور تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کے پینے سے شہید نہیں ہوئے۔ تو جادو اثر تو کرتا ہے، مگر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر اثر کرنے والی چیز وہ اس وقت اثر کر سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں کر سکتی۔ دوائیں یہ شفا دیتی ہیں، انسان کو صحت مند کرتی ہیں، لیکن بے شمار لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، لیکن پلٹ کے گھر آنا نصیب نہیں ہوتا، انہیں موت آ جاتی ہے۔ تو دوائیں ہیں تو ذریعہ شفا، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اور اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو اشیاء انسان کے لیے قاتل ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں، وہ انسان کو نقصان اسی صورت پہنچا سکتی ہیں کہ ایک مسلمان کے نزدیک اگر اللہ چاہے تو تب، اور اللہ نہ چاہے تو جتنی بھی بڑی کوئی چیز ہو وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تو چھری چلی نہیں، آپ نے غصے سے وہ چھری پتھر پر پھینک دی، وہ جب پتھر کو لگی تو پتھر پھٹ گیا، تو آپ نے کہا کہ تو ایک بچے کے معصوم حلقوم کو تو نہیں کاٹتی، پتھر کو تو نے دو ٹکڑے کر دیا۔ اس نے کہا کہ خلیل کہتا ہے کہ بچے کا گلا کاٹ، لیکن وہ جلیل کہتا ہے کہ نہیں کاٹنا، تو میں تو جلیل کی بات ہی مانوں گی نا۔ اسی طرح اب چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہاں نہیں کاٹ سکی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن اب آگ نے بھی نہیں جلایا کیونکہ رب نے روک دیا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈک میرے ابراہیم کے لیے ہو جا۔ جادو کا اثر اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کا یہ مضبوط اعتقاد ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی فائدہ دینے والی چیز اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور نقصان دینے والی چیز اس وقت تک مجھے نقصان نہیں دے سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ علامہ صاحب، اس موضوع کو بھی ہم اور آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، آج ہم حقیقت جادو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چھوٹا سا وقفہ اور آپ سے ابھی ہماری ملاقات ہوتی ہے۔